ملاحظہ فرمائیے حضرت مولانا مفتی رفاقت حسین صاحب جن کا تعلق ہے جامع مسجد امروہہ سے، ان کی تقریر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں بات رکھ دی کہ تو ہمارا رب نہیں ہے، تو موسیٰ نے سوال کیا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ اگر میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ قرآن نے ریکارڈ کیا، درج کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کے بعد اسے زندگی گزارنے کا علم سکھایا۔ پرندے کو اڑنا سکھانے کے لیے کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی کالج نہیں ہوتا۔ مچھلی کو تیرنا سکھانے کے لیے کوئی اسکول، کوئی مدرسہ نہیں ہوتا۔ میں یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس مخلوق کو علم کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس کو جاہل پیدا کیا گیا، اور جن مخلوقات کو علم کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی ان کو پڑھا لکھا پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جاہل پیدا کیا، لیکن علم کی چونکہ سب سے زیادہ ضرورت اس کو تھی، اس وجہ سے اسی آیت میں جو آیت انسان کے جاہل ہونے سے پردہ اٹھاتی ہے، وہی آیت انسان کے علم کے تا حیات مطالبہ ہونے کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ پیدا تو تمہیں جاہل کیا گیا، لیکن تمہارا نظام اس انداز پر ترتیب کیا گیا ہے کہ تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی اور تمہارا دل بنائے۔ یہ تینوں کے تینوں ہمارے جسم کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے بڑا مدرسہ ہے، علم حاصل کرنے کے لیے اسکول ہے، علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم آنکھ کے کیمرے سے اس کو کیچ کرتے ہیں اور اس کے بعد دماغ کی میموری میں جا کر فٹ کر دیا جاتا ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ کان کے پردے سے سن کر ہم دماغ کو پہنچاتے ہیں اور وہ چیز دماغ کی میموری میں سیٹ ہو جاتی ہے۔ کان سے سنا ہوا علم ہمارے دماغ میں پہنچا، آنکھ سے دیکھی ہوئی چیزیں ہمارے دل اور دماغ میں پہنچی، اور اس کے بعد ہمارے دل نے ان کاموں، ان چیزوں کے اندر ترتیب دے کر جو 10 چیزیں تھیں ان کو 100 بنا دیا۔ اگر آپ میری بات سے جڑے ہوئے ہیں تو میں یہ طالب علمانہ گزارشات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جاہل پیدا کیا، لیکن چونکہ اسے علم کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اس وجہ سے اس کا پورا نظام اس طرح بنایا کہ اگر یہ قسم بھی کھا لے کہ میں تو جاہل بن کر زندگی گزاروں گا، تب بھی جاہل بن کر زندگی نہیں گزار سکتا، لازمی طور پر اسے روزانہ 24 گھنٹے نئی نئی چیزیں حاصل ہوتی رہیں۔ کان بڑا اسکول بنایا گیا، آنکھ بڑا اسکول بنایا گیا، اور دل کو بڑی یونیورسٹی بنایا گیا۔ 10 چیزیں ہمیں کان اور آنکھ کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں، اور دل ان 10 چیزوں کو پھر 100 چیزیں بنا دیا کرتا ہے۔ یہ دل کا کمال ہے، یہ دماغ کا کمال ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کان اور یہ آنکھ ہی صرف ہمارے لیے اسکول ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے جسم کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ پیر کے نیچے والی جو کھال ہے یہ بھی ہمیں علم سکھاتی ہے۔ اگر آپ گزر رہے ہوں اور آگے راستے میں ریت گرم ہو تو آپ کے پیر کے نیچے والی کھال محسوس کرے گی کہ آگے ریت گرم ہے، گرم رات پڑی ہوئی ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ لہذا یہ ہمارے پیر کی کھال بھی ایک چیز کا علم حاصل کر کے ہمارے دماغ کو پہنچائے گی، اور دماغ جو ہمارا کنٹرولر ہے وہ دماغ ہمارے پورے جسم کو پیغام پہنچائے گا کہ خبردار آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پیر کا ابھی پیغام آیا ہے کہ آگے گرم ریت ہے، وہاں اگر جایا جائے گا تو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جاہل پیدا کیا، لیکن چونکہ اسے علم کی ضرورت تھی اس وجہ سے اس کا پورا نظام ایسا بنایا گیا کہ اگر یہ قسم بھی کھا لے کہ میں جاہل بن کر زندگی گزاروں گا تو جاہل بن کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ جو جاہل بن کر زندگی گزار رہا ہے وہ نہ صرف یہ کہ پیغام اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، پیغام نبوت کی مخالفت کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنی فطرت کا باغی ہے، سے کنارہ کش ہو کر، علم سے جاہل رہ کر اور علم سے دشمنی مول لے کر اپنی فطرت کی بغاوت کرنے پر تلا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ
کہ یہ تو ہر انسان کا معاملہ ہے کہ انسان کے نظام میں علم حاصل کرنے کا جذبہ رکھا، لیکن اگر کوئی انسان بھی وہ ہو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور ہدایت دیا ہو کہ اس کے دل میں اس بات کا یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے لفظوں میں یہ ہے کہ وہ انسان ہو، اور انسان بھی ایسا کہ مسلمان ہو، اور مسلمان تعلیم سے غافل رہ جائے اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان کا تعلیم سے رشتہ ایسا عجیب و غریب رشتہ ہے کہ 1 منٹ کا خسارہ، 1 منٹ کا نقصان، 1 منٹ کی غفلت مسلمان کے لیے تعلیم سے اتنا بڑا خسارہ ہے اس کے لیے کہ تا حیات اس کی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں، بہت مختصر الفاظ میں اپنے ٹائم میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اندازہ کیجئے ابھی اسی وقت اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جائے، آپ اسے دعوت دیں، اسلام سکھائیں، اللہ کی ذات بتلائیں، پیغمبر کی رسالت بتائیں، اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ ان علماء کرام سے معلوم کیجئے کہ ابھی اگر وہ مسلمان ہوا، 12 بجے کا ٹائم ہے، تو اسی وقت عشاء کی نماز پڑھنا اس کے لیے فرض ہے۔ اسی وقت اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو عشاء کی نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا۔ اندازہ کیجئے اگر مسلمان ہو گیا اور نماز کا ٹائم اسے آدھے منٹ بھی اتنا مل گیا کہ وہ کسی نماز کے ٹائم کی طرف اللہ اکبر تکبیر کہہ سکتا ہے، تب بھی اس کے لیے ہمارے قانون کے اعتبار سے، ہمارے اسلامی دستور کے اعتبار سے، ہمارے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے قانون کے اعتبار سے عشاء کی نماز پڑھنا فرض ہو گیا۔ اب بتائیے اگر وہ فوراً تعلیم سے رشتہ نہ جوڑے، اگر وہ فوراً قرآن سے رشتہ نہ جوڑے، اگر وہ فوراً نبی کی تعلیمات سے رشتہ نہ جوڑے گا تو آخر اس کے لیے نماز ادا کرنا کیسے آسان ہوگا؟ قابل مبارکباد ہے ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے یہ مظاہرہ کیا، جنہوں نے قرآن کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے تقاریر کا مظاہرہ کیا۔ آج مسابقت کا دور ہے، آگے بڑھنے کا دور ہے۔ جب یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایک دوسرے سے مسابقت کی جائے تو آدمی کے دل میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس آج کے پروگرام سے ہم میں سے کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، میں اپنے بچوں کو قرآن کا اچھا پڑھنے والا بناؤں گا، اور میں اپنے بچے کو ایسا عالم بناؤں گا جو قرآن کی آیتوں کا ترجمہ سیکھ جائے گا، جو قرآنی آیتوں کا ترجمہ جانتا ہوگا اور جو قرآنی آیتوں کا ترجمہ کر کے لوگوں کو بتلائے گا، اگر میں عالم بنانے کا جذبہ پیدا کر لوں گا تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ان ساتھیوں کی محنت یہ کارگر ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی، دنیا میں بھی بہتر ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا اچھا بدلہ ہوگا۔ مسابقت کے دور میں ان چیزوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ آج دنیا میں ہر چیز کی مسابقت ہوتی ہے، اور تو اور جھوٹ بولنے کا بھی مقابلہ ہوتا، جھوٹ بولنے کا بھی مقابلہ۔ بس ایک مثال دیتا ہوں کہ جھوٹ بولنے کا بھی جب یہ دنیا مقابلہ کر رہی ہے کہ سب سے بڑا ورلڈ چیمپئن جھوٹا کون ہے، یہ بھی آج کی دنیا طے کرنے پر تل گئی۔ ساری بدتمیزیوں میں جب مسابقہ ہونے لگا تو کیا قرآن کے حفظ کرنے میں مسابقہ نہ ہو تاکہ مسلمان بچوں میں اور مسلمان بچوں کے والدین میں اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا جذبہ پیدا ہو؟ کیا قرآن کے اچھا پڑھنے کا مسابقہ نہ ہو تاکہ ہمارے مسلمان لوگوں میں اپنے بچوں کو قرآن کا اچھا پڑھانے کا جذبہ پیدا ہو؟ کیا مسابقہ تقریر نہ ہو جن تقاریر میں دین کی باتیں بیان کی جائیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کا اچھا عالم بنانے کا جذبہ پیدا ہو؟ یقینی طور پر یہ چیزیں مطلوب ہیں، یہ چیزیں محمود ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس پروگرام سے یہ فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے، دین سے اور دینی علم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے تاریخی شہر سنبھل کی نئے سرائے میں یہ جلسہ مسابقہ قرأت قرآن اور جلسہ تقریر منعقد کیا گیا۔ جی ہاں، سنبھل کے نئی سرائے میں منعقد اس جلسے کو آرگنائز کرنے میں مولانا ناوید عالم ندوی، مولانا تنظیم قاسمی، محمد سلمان، محمد شاہنواز، محمد فرحان نے اپنا اہم رول ادا کیا۔ اس جلسے کا لائیو ٹیلی کاسٹ انٹرنیٹ پر سوشل موبائل ایپلیکیشن راکی ٹاک کے ذریعے پوری دنیا میں کیا گیا۔ پروڈیوسر ایڈیٹر شفیق خان، پریزنٹڈ بائی راکی ٹاک۔ راکی ٹاک ایک موبائل بیس ایپلیکیشن ہے جسے آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی دنیا بدل سکتے ہیں، دیش اور دنیا کے لوگوں سے
گھر بیٹھے بات کر سکتے ہیں، وہ بھی بالکل فری۔ جی ہاں، ہمارا موبائل نمبر ہے 9997640286۔ مشاعرے ہوں یا پھر دینی پروگرام دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.rockytalkmedia.com۔ شکریہ۔